ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. جو مرد یا عورت نیک عمل کرے اور وہ مسلمان ہو تو ہم ضرور اسے پاکیزہ زندگی دیں گے. اور اللہ تبارک و تعالی کا یہ وعدہ ہے کہ نیک عمل کا فائدہ دنیا میں بھی اللہ عطا فرماتا ہے، اور آخرت میں جو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا فائدہ تیار کر رکھا ہے وہ تو بہت زیادہ ہے. خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ ولدار الآخرۃ خیر. جنہوں نے اس دنیا میں بھلائی کی ان کے لیے بھلائی ہے، اور بے شک آخرت کا گھر سب سے بہتر ہے. اس سے پتہ چلا کہ نیک عمل کی جو برکت ہوتی ہے بندے مومن کو دنیا میں بھی اس کا فائدہ ملتا ہے، اور آخرت میں تو اس کا فائدہ ملے گا ہی ملے گا. دنیا میں اس کا فائدہ کس طور پر ملتا ہے کہ اللہ تعالی نیک عمل کی برکت سے رزق حلال عطا کرتا ہے، اور اس کو پرسکون زندگی عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ تکلیفوں سے اس کی حفاظت فرماتا ہے، مصیبتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو محفوظ فرماتا ہے. اسی لیے جو بھی عمل کریں اس کے اندر نیت بھی درست رکھیں، تاکہ غلط نیت کی وجہ سے ہمارے اعمال برباد نہ کر دیے جائیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا: انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اور ایک حدیث پاک میں آیا: نیت المؤمن خیر من عملہ. مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے. اس لیے کوئی بھی عمل اچھی نیت کے بغیر اس پر ثواب نہیں ملتا ہے. یعنی جب بھی کوئی عمل کریں تو نیت اچھی ہونی چاہیے. اور اس حدیث پاک سے یہ بھی پتہ چلا کہ نیت جتنی زیادہ اچھی ہوگی ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ملے گا. بہت سارے حضرات نیک کام کرتے ہیں لیکن جو ہے وہ دکھاوے کے لیے کرتے ہیں تاکہ دنیا دیکھ لے، لوگ دیکھ لیں. کتنے حضرات کو آپ نے دیکھا ہوگا ہاسپٹل میں جا کر کے غریبوں کو فروٹ دیتے ہیں تو اس کا بھی فوٹو کھینچ کر کے اسٹیٹس پہ لگا دیتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے. یاد رکھنا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اس بیمار کو اچھا کر کے تمہیں بیمار کر کے اسی بیڈ پر پہنچا دے. ہو جس کی عزت کے ساتھ تم نے کھیلا ہے، آج وہ اس جو ہے حالت کو پہنچا ہے کہ اس کی ہم مدد کریں. آج اسے ضرورت ہے تو کل ہمیں بھی ضرورت ہو سکتی ہے. تو کیا کل آپ یہ چاہیں گے کہ ایک طرف کوئی آپ کے ہاتھ میں کچھ دے رہا ہو اور آپ کا فوٹو کھینچ کر کے وہ اپنے اسٹیٹس پر لگائے؟ آپ اپنے لیے پسند کریں گے؟
کوئی کسی غریب کو چادر دیتا ہے تو نعوذ باللہ من ذالک اس کا فوٹو کھینچ کر کے لوگ لگاتے ہیں۔ خیر یہ تو قیامت کی نشانیاں ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا تھا وہ سب ہو کر کے رہے گا، لیکن آپ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ہمارے عمل کا فائدہ دنیا میں بھی ہو اور آخرت میں بھی ہو، تو وہ اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، محض اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ اس لیے کسی کو بھی دکھانے کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو فرمائے گا جس کے لیے عمل کیا تھا جاؤ اسی سے اس کا بدلہ لو۔ کوئی بدلہ دے سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا ہے، لہذا عمل اللہ کے لیے کیجیے۔ جب بندہ مومن اللہ کے لیے عمل کرتا ہے اس کا فائدہ دنیا میں تو بہت ہے ہی، آخرت میں جو تیار اللہ نے کر کے رکھا ہے وہ تو بہت زیادہ ہے۔ دنیا میں اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک روایت ہے جس کو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا گزشتہ زمانے میں 3 شخص کہیں جا رہے تھے کہ بارش ہونے لگی تو وہ پناہ لینے کے لیے ایک غار میں داخل ہوئے۔ اچانک پہاڑ سے ایک چٹان گری جس نے غار کا منہ بند کر دیا۔ یہ دیکھ کر کے انہوں نے کہا کہ اس مصیبت سے ہم نجات کیسے پائیں؟ اب غار کا منہ بند ہو چکا ہے، تو نجات کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے اپنے نیک کاموں کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں اور ان نیک کاموں کے وسیلے سے اللہ سے دعا کریں۔ چنانچہ ان تینوں لوگوں میں سے ایک نے کہا اے اللہ میرے ماں باپ بہت بوڑھے ہو گئے تھے، اب وہ اپنا نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے اور کہتا ہے اے اللہ میرے ماں باپ بہت بوڑھے ہو گئے تھے، میں ان سے پہلے نہ تو اپنے بال بچوں کو پینے کے لیے دودھ دیتا اور نہ ہی اپنے خادموں کو دیتا تھا۔ کہتا ہے اے اللہ ایک دن میں درختوں کی تلاش میں بہت دور نکل گیا، جب واپس آیا تو کیا دیکھا کہ میرے والدین سو چکے تھے، جبکہ میں اپنے والدین کو سب سے پہلے دودھ پلاتا تھا، لیکن ایک دن میں کافی دور نکل گیا، جب گھر آیا تو دیکھا ماں باپ سو چکے تھے، میں دودھ لے کر ان کے پاس آیا تو میں نے ان کو سوتا ہوا پایا، میں نے انہیں جگانا مناسب نہ سمجھا اور نہ ہی ان سے پہلے اپنے بال بچوں میں سے کسی کو دینا پسند کیا، نہ ماں باپ کو جگانا پسند کیا نہ ان سے پہلے اپنے بال بچوں کو دینا پسند کیا۔ اے اللہ میں دودھ کا پیالہ لے کر اپنے والدین کے پاس کھڑا رہا، جب صبح ہوئی تو میں نے اپنے ماں باپ کو دودھ پیش کیا۔ اے میرے مولا میرا یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا تھا، صرف اور صرف تجھے خوش کرنے کے لیے کیا تھا، اے میرے مولا اگر میرا یہ عمل تیری بارگاہ میں قبول ہے تو اس مصیبت سے مجھے نجات عطا فرما۔ جب اس نے یہ نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کی اور اس کا وسیلہ پیش کیا تو اس کی دعا سے جو ہے چٹان جو گری تھی وہ کچھ سرک گئی، وہ لیکن ابھی مکمل طریقے سے غار کا منہ کھلا نہیں تھا، صرف چٹان تھوڑی سی وہاں سے سرک گئی۔ دوسرا شخص اس نے کہا اے اللہ مجھے میرے چچا کی بیٹی لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب تھی، میں نے اس سے برائی کا ارادہ کیا تو میرے چچا کی بیٹی نے انکار کر دیا، پھر میرے چچا کی بیٹی ایک مرتبہ قحط میں مبتلا ہوئی، پریشانی میں مبتلا ہوئی تو میرے پاس وہ آئی تاکہ میں اس کی مدد کر دوں، میں نے اس کی مدد تو کی لیکن اس شرط پر میں نے اس کو 100 دینار سونے کے سکے دیے کہ وہ میری خواہش پوری کرے، تو وہ مجبور تھی، تیار ہو گئی۔ جب میں اس کے ساتھ تنہائی میں گیا اور میں نے اس پر قابو پا لیا تو اس نے کہا اللہ سے ڈر اور ناحق مہر کو نہ توڑ، یعنی اس برے کام سے باز آ جا۔ وہ بندہ کہتا ہے اے میرے مولا میں تو اس سے برائی کے ارادے سے ہی ملنے گیا تھا، لیکن جب اس نے کہا اللہ سے ڈر، یہ سن کر میں نے اسے چھوڑ دیا اور برائی سے باز رہا،
حالانکہ میرے چچا کی اس بیٹی سے میری محبت شدید تھی، بہت زیادہ تھی، لیکن میں صرف اور صرف تیرے ڈر کی وجہ سے برائی سے باز رہا، اور میں نے وہ دینار بھی واپس نہ لیے، وہ 100 دینار میں نے اس کو دے دیا بغیر کسی شرط کے۔ اے میرے مولا، میں نے یہ عمل صرف اور صرف تیری رضا کے لیے کیا، 100 دینار اسے دیا تجھے خوش کرنے کے لیے، تجھ سے ڈرا اس لیے تاکہ تو راضی رہے، تو ناراض نہ ہو۔ اے میرے مولا، اگر میرا یہ عمل تیری بارگاہ میں قبول ہے تو اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ تو جب دوسرے شخص نے دعا کی تو چٹان کچھ اور سرک گئی وہ، لیکن ابھی مکمل چٹان وہاں سے ہٹی نہیں اور غار کا منہ جو ہے برابر سے کھلا نہیں۔ تیسرے شخص نے کہا، اے اللہ، میں نے کچھ مزدوروں سے کام کروایا تھا اور سب کی مزدوری میں نے دے دی، جتنے بھی مزدور امپلائی تھے میرے یہاں سب سے کام کروایا، سب کی مزدوری دے دی، لیکن ان مزدوروں میں سے ایک مزدور میرا جو تھا وہ اجرت چھوڑ کر کے چلا گیا، یعنی اس کی جو اجرت تھی وہ میرے پاس رہ گئی تھی، وہ اجرت اپنی چھوڑ کر کے چلا گیا، میں نے وہ تجارت میں لگا دی، اس کی اجرت جو تھی اس کو بزنس کے اندر لگا دیا، تو اس کی رقم بڑھتی رہی، کچھ عرصہ بعد وہ آیا جو میرا مزدور تھا جس کی اجرت میرے پاس تھی، وہ آیا اور اس نے کہا، اے اللہ کے بندے، میری اجرت میرے حوالے کر دے۔ وہ اپنی اجرت چھوڑ کر کے گیا تھا، تو اس نے کہا کہ وہ بندہ آیا اور اس نے کہا میری اجرت میرے حوالے کر دے، تو میں نے اس سے کہا، یہ اونٹ، یہ گائے، یہ بکری اور یہ غلام جو کچھ تم دیکھ رہے ہو یہ سب تمہارے ہیں۔ تو میرے اس مزدور نے کہا، اے اللہ کے بندے، مجھ سے مذاق مت کر، یہ اونٹ، یہ گائے، یہ بکری، یہ غلام، یہ میری مزدوری کہاں؟ وہ تو چند روپیے بنے تھے، چند سکے تھے جو میری مزدوری کے تھے، یہ سارے کے سارے میری مزدوری تھوڑی نہ ہیں۔ تو وہ بندہ کہتا ہے، اے اللہ، جب میرے مزدور نے مجھ سے کہا نا کہ اے اللہ کے بندے مذاق نہ کر، تو میں نے کہا میں مذاق نہیں کر رہا، یہ سب کچھ تمہارا ہی ہے۔ اس نے بتایا کہ جو تمہارے چند سکے تھے میں نے اس کو کاروبار میں لگایا، رقم اتنی زیادہ بڑھی کہ میں نے اونٹ خریدے، گائے خریدی، غلامیں خریدے، سب میں نے خریدا، تیرے پیسے سے خریدا تھا کہ تیری وہ رقم جو تھی میں نے بزنس کے اندر لگائی، لہٰذا وہ سب مال لے کر کے چلا گیا۔ اے اللہ، میں نے یہ کام صرف تیرے لے کیا، ورنہ اس کے تو چند سکے تھے، لیکن یہ سارے غلام، یہ سارے اونٹ، یہ ساری گائیں اسی کے رقم سے آئی تھی، میں نے محنت تو کی تھی لیکن تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا۔ اے میرے مولا، اگر میرا یہ عمل تیری بارگاہ میں قبول ہے تو تو اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ جیسے ہی اس تیسرے بندے نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے عمل کا وسیلہ پیش کیا، چٹان ہٹ گئی اور پورا جو ہے منہ غار کا جو تھا وہ کھل گیا اور وہ تینوں حضرات باہر نکل کر کے آ گئے۔ اس حدیث پاک کو جب مسلم شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ السلام نے یہ واقعہ خود بیان فرمایا۔ علامہ ابن بطال رحمۃ اللہ تعالی اس حدیث پاک کو بیان کر کے کہتے ہیں، اس سے پتہ چلا کہ جو شخص سچی نیت سے اپنے عمل کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے اور دعا کرے تو امید ہے کہ اس کی دعا قبول ہوگی، جیسا کہ غار میں پھنسنے والے لوگوں نے اپنے اعمال کے وسیلے سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں مصیبت سے نجات عطا فرمایا۔ اس لیے اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ نیک عمل کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جا سکتا ہے، وہیں یہ بھی پتہ چلا کہ نیک عمل کا فائدہ اللہ تعالیٰ دنیا میں یہ عطا فرماتا ہے۔ اگر کبھی کسی مصیبت میں بندہ آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اس لیے نیک عمل کریں تو محض اللہ کی رضا کے لیے، ہم لوگ ان کو دکھانے کے لیے، خوش کرنے کے لیے، جبکہ ہم خرچ کر رہے ہوتے ہیں، ہم دے رہے ہوتے ہیں، لیکن بلا وجہ ان کو دکھانے کے لیے اس نیک عمل کا فائدہ خراب کر کے رکھ دیتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کام بھی کیا اور آپ کو یہ تو بالکل اسی مزدور کی طرح ہے جو مزدور صبح سے شام تک کام کرے اور اس کو مزدوری نہ ملے۔ بتاؤ اس کو کتنی تکلیف ہوگی۔ تم کام کر رہے ہو لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تو اللہ کی بارگاہ سے تم رد کر دیے جا رہے ہو، کیا فائدہ ہوا؟ تمہیں کچھ نہ ملا۔ اس لیے اپنے نیک اعمال کو اچھی نیت، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیک عمل کی برکتیں دنیا میں عطا فرماتا ہے۔ حضرت یحییٰ بن اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں،
یہ فرماتے ہیں میری ایک بڑی بہن تھی، وہ بیمار ہوئی، ان کا ذہنی توازن بگڑ گیا، یعنی مینٹل جو بیلنس ہوتا ہے وہ ان کا ختم ہو گیا، ذہن کا توازن برباد ہو گیا۔ فرماتے کم و بیش 10 سال سے زیادہ وہ اسی آزمائش میں مبتلا رہی، ذہنی توازن ان کا خراب رہا۔ فرماتے ہیں گھر کی چھت پر ایک کمرہ تھا، وہ اسی میں رہتی تھی۔ ایک رات اچانک ایسا ہوا کہ میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا، اچانک کسی نے دروازے پر دستک دی۔ میں نے پوچھا کون؟ تو دروازہ کھٹکھٹانے والی ایک عورت تھی۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو رات کی تاریکی میں پہچان نہ سکا۔ میں نے نام پوچھا تو انہوں نے نام بتایا، میں چونک گیا، یہ میری وہی بہن تھی جس کا ذہنی توازن خراب تھا، ذہنی توازن بگڑا ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا میری بہن؟ تو اس بہن نے کہا ہاں تمہاری بہن۔ تو فرماتے ہیں کہ اتنا سن کر کے میں آگے بڑھا۔ آج 10 سال کے بعد وہ فرماتے میری بہن میرے کمرے میں داخل ہوئی تھی، 10 سال سے اس کا ذہنی توازن بگڑا تھا اور وہ اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی، 10 سال کے بعد آج وہ میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ تیرا ذہنی توازن کیسے ٹھیک ہوا، تو ایک کمرے میں بند رہتی تھی؟ تو اس نے بتایا، وہ پوری بات بتانے لگی۔ اس نے کہا کہ میں سو رہی تھی، خواب میں کسی نے مجھے کہا اے اللہ پاک نے تمہارے دادا کی نیکی کی برکت سے، یعنی وہ بہن کہہ رہی ہے کہ خواب میں کسی نے کہا کہ اللہ نے تمہارے دادا کی نیکی کی برکت سے تمہارے والد اسماعیل کی حفاظت فرمائی، تمہارے والد اسماعیل کی حفاظت فرمائی، اور تمہارے والد اسماعیل کی برکت سے آج اللہ تمہاری حفاظت فرماتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میرے دادا کی اور میرے والد کی کیا نیکیاں تھیں؟ تو اس آواز لگانے والے نے کہا کہ تمہارے دادا اور تمہارے والد مسلمانوں کے پہلے اور دوسرے خلیفہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت کرتے تھے۔ فرماتے اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے تم پر فضل فرمایا، اور جس ذات سے تمہارے دادا اور والد محبت کرتے تھے یعنی ابو بکر و عمر، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے سفارش کی، اب اگر تم چاہو تو میں دعا کر دوں اللہ تمہیں شفا عطا فرما دے، اور اگر تم چاہو تو صبر کرو تو اللہ تمہیں جنت عطا فرما دے۔ تم جو چاہو، تم شفا چاہتی ہو تو شفا مل جائے، اور اگر جنت چاہتی ہو تو صبر کرو اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ تو اس بہن نے کہا، میں نے اس آواز لگانے والے سے کہا میں تو جنت ہی چاہتی ہوں، اس لیے کہ دنیا کی زندگی تو ختم ہو جانی ہے۔ اس نے کہا میں تو جنت ہی چاہتی ہوں، باقی اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہے۔ میں تو جنت ہی چاہتی ہوں، باقی اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہے۔ اب اللہ چاہے تو دنیا میں شفا بھی عطا کر دے اور آخرت میں جنت بھی عطا فرما دے۔ اس لیے کہ جو اللہ کی رحمت سے طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اس نے کہا اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہے، اللہ چاہے تو دنیا میں شفا بھی دے دے اور آخرت میں جنت بھی عطا فرما دے۔ تو خواب میں آنے والے نے کہا تمہارے دادا اور والد ابو بکر و عمر سے محبت کرتے تھے، اسی لیے اللہ نے تمہیں شفا بھی عطا فرمائی اور تمہیں جنت بھی عطا فرما دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ نیک اعمال جو ہوتے ہیں دنیا اور آخرت میں بھلائی کا ذریعہ ہے، یہ کہ آخرت میں تو اس کی بھلائی ہے بہت زیادہ، لیکن دنیا میں بھی اس کی برکتیں بہت زیادہ ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں البر لا یبلا والاثم لا ینسا والدیان لا یموت فکن کما شئت کما تدین تدان، یعنی نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی، گناہ کبھی بھلایا نہیں جاتا، بدلہ دینے والے کو کبھی موت نہ آئے گی، بس جو چاہو بن جاؤ، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ یعنی اگر تم نے نیک عمل کیا تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر تمہیں ہر حال میں عطا فرمائے گا، اور اگر تم نے گناہ کیا تو اس کا بدلہ بھی تمہیں ضرور مل کر کے رہے گا۔ وَالدَّيَّانُ لَا يَمُوتُ، اور بدلہ دینے والا کبھی مرے گا نہیں۔ وہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔
اسے کبھی موت نہیں آنی ہے. یعنی میرے آقا فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ ایسا نہ سمجھنا کہ تم نے نیک کام کیا تو بدلہ دنیا میں ملے گا یا آخرت میں ملے گا یا کب ملے گا. اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور ہمیشہ اس کی برکتیں عطا فرمائے گا. اور گناہ کرنے والے بھی یہ نہ سوچیں کہ ہم نے گناہ کیا تو ختم ہو جائے گا. نہیں، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ تمہیں ضرور دے گا اور اس کا بدلہ تمہیں برائی سے دیا جائے گا. اس لیے نیک اعمال کریں تو محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں. نیک اعمال کے بہت زیادہ فائدے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے، آخرت میں بھی عطا فرماتا ہے. حضرت حسن بن صالح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بزرگ ہیں، انہوں نے فرمایا کہ نیک عمل بدن میں طاقت، دل میں نور اور آنکھوں میں روشنی پیدا کرتا ہے، اور برا عمل بدن میں کمزوری، دل میں اندھیرا اور آنکھوں میں اندھاپن لے کر کے آتا ہے. اس لیے برائی سے بچیں اور نیک کام کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں. ایک آخری واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ نیک اعمال برائیوں سے بچا لیتے ہیں. بندہ برائی سے بھی بچتا ہے اور اس کا فائدہ بھی اس کو ملتا ہے. ایک واقعہ کتابوں میں بیان کیا گیا ہے، آج سے تقریباً کافی 200 سال پہلے کا واقعہ ہے. یہ عرب کے کسی دیہات کا ایک رہنے والا ایک شخص تھا جس کا نام تھا ابن جدعان. یہ ذرا واقعہ بہت غور سے سنیں، اس کے اندر بہت بڑا درس ہمارے لیے کہ ہم نیکی کا کام جس نیت کے لیے کریں گے اللہ تعالیٰ اس میں اتنی برکت عطا فرماتا ہے. یہ بندہ تھا ابن جدعان، اور یہ یاد رکھنا میرے عزیزو، اگر تم نے نیکی کی نا تو حالت کیسی بھی آ جائے اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا. وہ کبھی نہیں چھوڑے گا، کتنی ہی مصیبت میں کیوں نہ آ جاؤ. اور کبھی یہ خیال آتا ہے کہ یار نیکی کی ہے پھر بھی مصیبت آ رہی ہے، تو یہ یاد رکھ لو کہ یہ مصیبت آئی تو ہے لیکن اس مصیبت کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں تمہارا مقام بلند ہو رہا ہے، وہ اس کا پھل ضرور عطا کرے گا. اب یہ بندہ جو ابن جدعان تھا، یہ کیا اس کا عمل تھا ذرا سن لیں آپ. یہ عرب کا رہنے والا ابن جدعان موسم بہار میں جو خوشحالی کا موسم ہوتا ہے، بارش بھی خوب ہے، فروٹ بھی خوب ہیں، ایک مرتبہ یہ کیا ہوا، موسم بہار میں یہ اپنے اونٹوں کے باڑے میں پہنچا جہاں اونٹ یہ رکھتا تھا. جب پہنچا نا تو کیا دیکھا کہ اس کے اونٹ بہت فربا اور صحت مند ہو گئے ہیں. فربا یعنی موٹے ہو گئے. ایک اونٹنی تو بہت ہی زیادہ صحت مند تھی اور اس کا دودھ بھی کافی اتر رہا تھا. یہ دیکھ کر کے اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، فوراً اللہ کا شکر ادا کیا. اور اچانک دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچو گے جب تک اللہ کے راستے میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو. اب سارے اونٹوں اور اونٹنیوں میں یہ اونٹنی سب سے زیادہ صحت مند ہوئی تھی اور اس کا دودھ بھی کافی اتر رہا تھا. تو گویا یہ اونٹنی اس کو زیادہ پیاری ہوئی، تو فوراً اس کے دل میں خیال آیا اللہ تو فرماتا ہے کہ میرے راستے میں سب سے پیاری چیز خرچ کرو گے تب کامیابی ملے گی. اس نے فیصلہ کر لیا کہ اس اونٹنی کو میں اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں گا. چنانچہ اپنے فیصلے پر عمل کرنے کے لیے اونٹنی اور اس کے بچے کو، اونٹنی کے بچے کو، دونوں کو ساتھ میں لیا اور اپنے ایک پڑوسی کے گھر پہنچا. یہ پڑوسی بہت غریب تھا، اس کا 7 بیٹیاں تھیں اس پڑوسی کے یہاں. اب آپ اندازہ لگاؤ آج بھی اگر کسی کے یہاں بیٹیاں زیادہ ہوں تو بڑے معاملات ہوتے ہیں ان کے یہاں. بڑا غریب بندہ تھا. یہ پہنچا لے کر کے، ابن جدعان نے دروازہ کھٹکھٹایا، پڑوسی باہر نکلا. ابن جدعان نے اونٹنی کی لگام پڑوسی کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا بھائی یہ رکھ لو، یہ میری طرف سے تحفہ ہے تمہارے لیے. ایسے ہی آج بھی جب دو تو تحفہ بول کر کے دو. لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں یہ مصیبت میں تھا تو ہم نے منت مانی تھی، رکھ لو. تحفہ بول کر کے دیجئے آپ. اس لیے علماء نے فرمایا اگر بھائی غریب ہو اور زکوٰۃ لینے کا حق رکھتا ہو تو بھائی کو زکوٰۃ دو سب سے پہلے.
اور اس کو زکات بول کر کے نہ دو، بھائی کو تحفہ بول کر کے دو، تمہارے دل میں زکات کی ہی نیت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بھائی کو تحفہ بول کر دینے کی جو محبت ہے اس کا بھی ثواب عطا فرمائے گا اور تمہاری زکات کو بھی قبول فرما لے گا۔ اس لیے بھائی کو زکات بول کر کے نہ دو، تحفہ بول کر کے دو کہ یہ میری طرف سے تحفہ ہے۔ اس نے کہا یہ رکھ لو، میری طرف سے تحفہ ہے۔ پڑوسی کا چہرہ تو بالکل خوشی سے جگمگا اٹھا، یقیناً اس نے بہت ساری دعائیں بھی اس کو دی ہوں گی۔ ابن جدعان اونٹنی صدقہ کر کے گھر واپس آ گیا، دن گزرتے گئے۔ اب یہ موسم بہار تھا، خوشی کا موسم، تر و تازگی کا موسم تھا۔ موسم بہار ختم ہوا، خزاں آ گئی۔ خزاں کہتے ہیں موسم گرما، یعنی ایک تو ہوتا ہے گرمی کا موسم، ایک گرمی وہ ہوتی ہے اتنی زیادہ گرمی ہوتی ہے کہ درخت کے پتے جھڑنے لگتے ہیں، اس کو کہتے ہیں موسم خزاں۔ موسم خزاں آ گئی، درختوں کے پتے جھڑ گئے، گرمی نے زور پکڑنا شروع کیا، صحرا میں پانی کی قلت ہو گئی، لوگ ایک ایک گھونٹ کو ترسنے لگے۔ اسی حالت میں ایک دن ابن جدعان نے اپنے بیٹوں کو ساتھ لیا، یہ بھی پریشان ہوا اس کے اندر، اس نے اپنے بیٹوں کو ساتھ لیا، پانی کی تلاش میں نکل پڑا کہ کہیں پانی نظر آ جائے، لیکن حال تو ایسا تھا کہ جانور تک پانی کو ترس رہے تھے۔ اپنے بچوں کو لیا، نکلا، یہ بہت دور کہیں ان کو زمین کے نیچے ایک غار نظر آیا، ابن جدعان کو ایک غار نظر آیا۔ ابن جدعان نے اندازہ لگایا کہ ضرور یہاں پانی ہوگا، نیچے ہے تو پانی زمین کے نیچے سے نکلتا ہے تو ضرور یہاں پانی ہوگا۔ ابن جدعان نے یہ اندازہ لگایا، چنانچہ اس نے کیا کیا، اپنے بیٹوں کو باہر ہی کھڑا کر دیا، خود یہ غار کے اندر اترا۔ اب اس کو امید تو یہ تھی نا کہ پانی مجھے مل جائے گا اندر، لیکن حال کیا ہوا، جب یہ نیچے گیا تو پانی نہیں، بالکل کیچڑ کا دلدل ہوتا ہے نا، پاؤں رکھو تو پاؤں گھس جائے اندر، ایک دلدل تھی وہاں پہ۔ ابن جدعان اس دلدل میں ایسا پھنسا، بیٹے باہر کھڑے انتظار کرتے رہے۔ جب کافی وقت گزر گیا تو ابن جدعان واپس نہ آ سکا نیچے سے اوپر، اس لیے کہ یہ دھنس چکا تھا بہت اچھے سے، کافی زیادہ دلدل میں دھنس گیا۔ جب کافی وقت گزر گئے، ابن جدعان نیچے سے اوپر نہ آیا تو بیٹوں نے سمجھ لیا کہ ان کا والد اب زندہ نہیں رہا، لہٰذا انہوں نے سمجھا کہ میرے والد کہیں نیچے پھنس کر کے موت کے گھاٹ اتر گئے۔ بیٹے گھر واپس آ گئے، باپ وہیں رہ گیا، بیٹے گھر واپس آ گئے۔ اب والد کی جائیداد جو تھی باپ کو مردہ سمجھ کر کے بٹوارا شروع کر دیا کہ باپ کی جائیداد بانٹ لیتے ہیں۔ اچانک خیال آیا کہ ہمارے باپ ابن جدعان نے ایک اونٹنی پڑوسی کو تحفہ دی تھی، تو لالچی تھے، لالچ میں آ گئے۔ اب باپ اتنا اچھا نیک، لیکن لالچ میں آ گئے بیٹے، اور جا کر کے اس پڑوسی سے جو اونٹنی ان کے باپ نے تحفہ دی تھی وہ اونٹنی جو ہے لے کر کے آ گئے، اور جا کر کے انہوں نے پڑوسی کو سارا واقعہ بھی بتایا کہ ہمارے والد کے ساتھ ایسا ایسا معاملہ پیش ہوا ہے۔ لہٰذا اب وہ پڑوسی کیا کرتے، انہوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اونٹنی ان کے حوالے کر دی کہ ٹھیک ہے تمہارے باپ نے دیا تھا، رکھ لو، کوئی بات نہیں۔ لیکن بیٹے لالچی تھے، باپ نے تو ان کے ساتھ بھلائی کی تھی نا۔ جب ان بیٹوں کے باپ کے بارے میں یعنی ابن جدعان کے بارے میں اس پڑوسی نے سنا کہ وہ ہمارا محسن، ہم پر احسان کرنے والا وہاں پھنس گیا ہے، تو یہ پڑوسی اس کی تلاش میں نکل گئے، اونٹنی بیٹوں کو دے دی، اور اس کی تلاش میں یہ پڑوسی نکلے۔ جب اسی غار پر پہنچے جہاں ابن جدعان غائب ہوا تھا، تو ان پڑوسیوں نے کہا کہ ایک کام کرتے ہیں، ہمارا جو احسان کرنے والا تھا وہ اسی غار کے اندر غائب ہوا تھا، ایک کام کرتے ہیں ہم خود اس غار کے اندر اب اترتے ہیں۔ جب وہ غار کے اندر اترا، اندر بہت اندھیرا تھا، دلدل بھی تھی، پھر بھی وہ آگے جاتا گیا، اچانک جو ہے اسے کسی کی سانسوں کا احساس ہوا کہ کوئی سانس لے رہا ہے۔ اس پڑوسی کو جو اندر اترا تھا اس کو کسی کی سانسوں کا احساس ہوا، اس نے اندھیرے میں ٹٹولا تو اس کو لگا کہ یہ کوئی انسانی بدن ہے، وہ سمجھ گیا کہ یہ ابن جدعان ہی ہے، تو اس نے ابن جدعان کو آواز دی، اے ابن جدعان۔ تو ابن جدعان زندہ تھا، بھی مرا نہیں تھا، تو اس نے جب پڑوسی کی آواز سنی تو کہا ہاں۔ پڑوسی نے مدد کرتے ہوئے اس کو غار سے نکالا اور گھر لے کر کے آ گیا، ابن جدعان کو گھر لے کر کے آ گیا۔
گھر آ کر اس نے پوچھا اے ابن جدعان تم وہاں غار میں تقریباً 1 ہفتہ بند رہے. باپ اندازہ لگائیں 1 ہفتہ. وہاں اسے پانی بھی نہیں, کوئی پہنچانے والا, کوئی کھانا پہنچانے والا نہیں. اور کوئی کھانا پانی پہنچائے کیسے؟ غار کے اوپر جو حالت لوگوں کی تھی وہ بھی خود غیر تھی نا, پانی تک نہیں کسی کے پاس پینے کو جلدی. تو اس نے کہا پڑوسی نے اے ابن جدعان تم یہ تو بتاؤ 1 ہفتہ تک بند رہے, اتنے دن بغیر کھائے پیے تم زندہ کیسے رہے؟ ایک تو تم مصیبت میں, اوپر سے کھانا پانی نہیں, وہ بھی 1 ہفتے تک کے, تم کیسے زندہ رہے؟ ابن جدعان بولا ہاں اندھیرا بہت تھا, مجھے کچھ دکھائی تو نہیں دیا, البتہ روزانہ, اس لیے کہ میرا منہ اوپر تھا باقی جسم اندر دھنسا ہوا تھا. ابن جدعان کہتا ہے روزانہ میرے منہ کے قریب دودھ کا ایک پیالہ آتا تھا, میں اسے پی لیتا تھا اور میں اسی کے سہارے زندہ رہتا تھا. 1 ہفتہ مجھے ہوا. جدعان کہتا ہے روزانہ جب مجھے بھوک پیاس محسوس ہوتی دودھ کا ایک پیالہ میرے منہ کے, اب کہاں سے آتا کون لاتا مجھے نہیں پتا, اس لیے کہ جب ایسی حالت ہو تو لوگ صرف اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, یہ نہیں دیکھتے ہیں. وہ کہتا بس میرے منہ کے قریب دودھ کا پیالہ آتا تھا, میں پی لیتا تھا اسی کے سہارے, مگر پچھلے 2 دن سے نہ جانے کیوں دودھ کا پیالہ آنا بند ہو گیا تھا. روز دودھ کا پیالہ آتا تھا, پچھلے 2 دن سے دودھ کا پیالہ آنا بند ہو گیا. پڑوسی بولا میں سمجھ گیا, تم نے مجھے اونٹنی تحفے میں دی تھی, 2 دن پہلے تمہارے وہ بیٹے اونٹنی مجھ سے واپس لے گئے. 2 دن پہلے تمہارے بیٹے اونٹنی مجھ سے واپس لے گئے. تمہاری دی ہوئی اونٹنی جو تھی, سب لوگ پریشان حال تھے, پانی نہیں مل رہا تھا انہیں, لیکن جو اونٹنی تم نے مجھے دی تھی اس کا دودھ بہت اتر رہا تھا. ہم یہاں غریب اس کا دودھ پیتے تھے اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس غار کے اندر اپنے فضل و کرم سے دودھ عطا فرما رہا تھا. لیکن 2 دن پہلے تمہارے بیٹے واپس لے کر کے گئے, ہم دودھ نہیں پا رہے تھے تو تمہیں بھی اس کا دودھ نہیں مل رہا تھا. میرے عزیزو اس سے پتہ یہ چلا, اسی لیے علامہ حسن فرماتے ہیں مجھے ایسے عمل کی دے توفیق کی ہو راضی تیری رضا یا رب. میرے عزیزو نیک اعمال کا فائدہ اللہ تبارک و تعالی آخرت میں تو اللہ نے ایسا تیار کر کے رکھا کہ میرے آقا فرماتے ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ کسی کان نے سنا ہے. وہ کیا عمل ہے, وہ کیا اللہ نے فائدہ تیار کر کے رکھا ہے, وہ تمہاری سوچ سے بھی باہر ہے. لیکن نیک عمل کا فائدہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بہت عطا فرماتا ہے. اس لیے ماہ رمضان شریف قریب آ رہا ہے, میں اپنے مالدار لوگوں سے گزارش کروں گا کہ خدا کے واسطے آپ ماہ رمضان شریف میں یقیناً ایک کا ثواب اللہ 70 عطا کرتا ہے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا آپ کا اپنے خدا پر اتنا ایمان نہیں کہ جو رمضان میں 70 دے سکتا ہے؟ یقیناً اگر نیت اچھی ہو تو اللہ 70 تو کیا 700 تک اللہ اس کا ثواب عطا فرما سکتا ہے. اور یہ 700 بھی قرآن میں مثال کے طور پر بیان کیا گیا ہے. اللہ کی بارگاہ سے کتنا ملے گا بندے کی نیت کے مطابق اس کو کوئی فکس نہیں کر سکتا ہے, اس لیے کہ اس کی بارگاہ میں ثواب کی کوئی کمی نہیں ہے. ماہ رمضان شریف قریب آ رہا ہے, آپ ذرا دیکھیں, سب سے پہلے اپنے خاندان میں دیکھو, اگر اللہ نے دیا ہے نا, سب سے پہلے اپنے بھائیوں میں دیکھو, بہنوں میں دیکھو. کتنی بہنیں ایسی ہوتی ہیں گھر چلی گئی ہیں, غربت کی زندگی گزار رہی, بھائی مالدار ہے لیکن کوئی پرواہ نہیں اس کو. بہنوں کو دیکھو, بھائیوں کو دیکھو. جو دشمنی ہو نا اس کو دشمنی کو سائڈ کر دیجیے, دشمنی کو الگ رکھ دو. امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب الزام لگا تھا نا, تو الزام لگانے والوں میں ایک غلام تھا جس کی ماہانہ ذمہ داری ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھاتے تھے, اور اتفاق سے الزام لگانے والوں میں وہ بندہ بھی شامل ہو گیا تھا. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا کہ میں اس کی خدمت بھی کرتا ہوں اور میری بیٹی پہ الزام لگاتا ہے. آپ نے دینا بند کر دیا. اب اندازہ لگایا, میرے آقا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ نہیں امی جان عائشہ صدیقہ, جتنا صدیق اکبر اپنی بیٹی سے پیار کرتے ہیں اس سے زیادہ حضور عائشہ سے پیار فرماتے ہیں, اس لیے کہ حضور سے زیادہ پیار کرنے والا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. جب میرے آقا علیہ السلام کو پتہ چلا نا, تو آپ نے صدیق اکبر کو بلایا اور کہا کہ تم نے بند کیوں کر دیا؟ کہا یا رسول اللہ میری بیٹی پہ الزام لگاتا ہے. تو آپ نے فرمایا بیٹی کے لیے دیتے تھے یا اللہ کے لیے دیتے تھے؟
انہوں نے کہا رسول اللہ اللہ کے لیے دیتا تھا، تو آپ نے فرمایا اس کو دوبارہ دینا شروع کر دو، دوبارہ دینا شروع کر دو۔ اس لیے جو ہمارے حضرات غریب ہیں اور جو مالدار حضرات ہیں، رمضان سے پہلے ہی ان کو زکوٰۃ دے دیجئے، تاکہ ان کے گھر افطاری بھی آئے، سحری بھی آئے۔ اگر وہاں افطاری اور سحری برابر آتی رہی، میرے رب کی ذات سے امید ہے کہ ہمارے گھروں میں بھی افطاری اور سحری سجتی رہے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی، وہ ہمیں بھی عطا فرمائے گا۔ اس لیے ماہ رمضان شریف قریب ہے، اپنے مسلمان بھائیوں اور اپنے غریب بھائیوں کا آپ تمامی حضرات خیال کریں۔ اللہ تبارک و تعالی رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس نیک عمل کا فائدہ دنیا میں بھی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی عطا فرمائے، ایمان پر زندہ رکھے، ایمان ہی پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔